السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، آداب الزفاف سیریز کے اس ویڈیو میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آداب الزفاف فی السنۃ المطہرہ سے پانچواں نقطہ، پانچواں پوائنٹ میں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرات گرامی، ان ویڈیوز کو دیکھتے وقت دو باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ ان اللہ لا یستحیی من الحق، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا۔ تو حق بات بیان کی جا رہی ان ویڈیوز میں، یہ شرم کرنے کی بات نہیں ہے، سیکھنے کی بات ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی خصوصیت ہے کہ وہ ہمیں ان ساری باتوں کے لیے بھی راستہ بتاتی ہے۔ یہ شریعت ہماری راستہ دکھاتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، کہیں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی ہے۔ تو آج جو پانچواں پوائنٹ ہے یا پانچواں نقطہ اس کتاب کا ہے وہ ہے کیف یأتیہا، اپنی بیوی سے وہ کیسے ملے۔ جماع اسے کرنا ہے، سیکس کرنا ہے تو کیسے کرے۔ وَيَجُوزُ لَهُ أَن يَأْتِيَهَا فِي قُبُولِهَا مِنْ أَيِّ جِهَةٍ شَاءَ، تو راستہ صرف ایک ہے، راستہ ایک ہے، اس کو ہم اس راستے کو استعمال کرتے ہوئے جس طرح چاہیں ہم کر سکتے ہیں۔ من خلفہا او من امامہا، پیچھے سے، آگے سے، لیٹا کر کے، کھڑا کر کے، بیٹھا کر کے، یہ اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ لقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یہ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، تم اپنے کھیت میں جس طرح چاہو داخل ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھیتی میں جس طرح چاہو داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی ہمیں فائدہ بھی پہنچانے والی ہو، نقصان کر کے کوئی کھیت میں کسی طرح نہیں داخل ہوتا ہے۔ اور وہ فائدہ کہاں سے ہوگا؟ جب ہم ایک راستہ استعمال کریں گے، جو آگے والا فرج جس کو کہا جاتا ہے، جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، یعنی کیف شئتم مقبلۃ ومدبرۃ، وفی ذلک احادیث۔ کہتے ہیں مصنف کہ اس باب میں بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن میں دو حدیثیں صرف پیش کروں گا۔ ایک پہلی حدیث جسے امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے روایت کیا ہے۔ مصنف لکھتے ہیں کانت الیہود تقول، یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا، اذا اتی الرجل امرأته من دبرها في قبولها كان الولد احول، کہ جب شوہر اپنی بیوی سے پیچھے کی طرف سے آگے والی شرمگاہ میں جمع کرے گا تو اسے کانا بچہ ملے گا، کانا بچہ پیدا ہوگا اس سے۔ فنزلت، تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم اپنے کھیت میں جیسے چاہو داخل ہو۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلۃ ومدبرۃ، کہ چاہے تم آگے کی طرف سے آؤ یا پیچھے کی طرف سے اسی شرمگاہ میں جمع کرو۔ اذا کان ذلک فی الفرج، جب وہ فرج میں ہو، وہی میں نے بتایا جو راستہ جمع کے لیے یا سیکس کے لیے متعین ہے اسی راستے میں ہو، پاخانہ کے راستے میں نہ ہو، تو پھر یہ جائز ہے، جس طرح سے چاہیں ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے۔ دوسری حدیث مصنف کہتے ہیں کہ اس باب کی دوسری حدیث جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ انصار جو مدینہ میں رہتے تھے یہ بت پوجتے تھے، اور یہودی جو وہاں رہتے تھے مدینہ میں وہ کتاب والے تھے، یعنی ان پر کتاب نازل ہوئی تھی، ان کا دعویٰ تھا کہ وہ علم والے ہیں، تو ان سے متاثر تھے وہاں کے انصار صحابہ۔ لمبی حدیث ہے، میں الفاظ نہیں پڑھوں گا، لیکن یہ ان سے متاثر تھے انصار صحابہ۔ تو اب ان کے ہاں، یہودیوں کے ہاں یہ رواج تھا، یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ سائیڈ سے جمع کرتے تھے، سائیڈ سے۔ تو کیوں؟ ان کا یہ تھا کہ یہ اس میں عورت پردے میں رہتی ہے اور اس طرح کی چیز تھی، ان کی یہ سوچ تھی، اور اسی سے انصار بھی متاثر تھے، تو وہ بھی یہی طریقہ اختیار کرتے تھے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو ایک مہاجر صحابی کی شادی ہو گئی ایک انصار صحابیہ سے۔ اب جب یہ گئے اپنی بیوی کے پاس اور
یہ مکہ والے یا مکہ میں جو رواج تھا وہ یہ تھا کہ جیسے چاہے اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ تو یہ جب گئے اپنی بیوی سے ملنے تو انہوں نے منع کر دی، ان کی بیوی نے منع کر دیا کہ نہیں، تم جانب یعنی سائڈ سے ہی میرے ساتھ جمع کر سکتے ہو، ایسے نہیں کر سکتے ہو، چت لٹا کر یا یا پیچھے سے یا بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر ایسا نہیں کر سکتے۔ معاملہ بڑا سنگین ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ مقدمہ آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی سورہ بقرہ کی کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، اور یہ اولاد کی جگہ پر سیکس اور جمع کرنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کھیتی ہے تمہاری، تم جیسے چاہو اسے استعمال کرو۔ تو یہ دونوں حدیثیں مصنف نے اس پوائنٹ کے تحت ذکر کیا ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، ہمیں اجازت ہے، بس شرط وہی ہے کہ پاخانہ کے راستے میں نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے سلسلے میں اور بھی اگلے ویڈیوز میں آپ حدیثیں سنیں گے، بہت ہی سخت وعید ہے اس سلسلے میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے زندگی کے معاملات سیکھنے کے لیے، حق بات جاننے کے لیے ہر قسم کے جھجک اور شرم کو ہمارے اندر سے دور کر دے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی کے سارے معاملات میں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طور طریقوں سے فائدہ اٹھانے والے اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ حضرات گرامی، نوجوانوں، دوستوں، عزیزوں، میرے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچائیے تاکہ انہیں بھی اپنے دین کا، اپنے نبی کا طور طریقہ معلوم ہو اور صحیح طریقہ جان سکیں کتاب و سنت کی روشنی میں۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن ضرور دبائیے، لائک بھی کیجئے۔ وہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔